بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کل کا بقیہ حصہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو جہیز دیا، مختلف روایات کے مطابق اس کی تفسیر یہ ہے: ایک بستر مصری کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی، ایک نقشی تخت یا پلنگ، ایک مشکیزہ، ایک چکی، ایک جائے نماز، مٹی کے برتن، گھڑا وغیرہ، پیالہ، 2 یا 3 چادریں، 2 بازو بند نقرئی، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اب آتے ہیں ان کی رخصتی کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹا سا مکان آستانہ نبوت سے تھوڑے سے فاصلے پر کرائے پہ لے رکھا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہمراہ سید النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر رخصت کر دیا۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ تھوڑا سا پانی لاؤ۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لکڑی کا پیالہ لیا اور اس میں پانی بھرا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پانی لے کر اپنا لعاب دہن اس میں ڈال دیا اور سیدہ فاطمہ سے فرمایا قریب آؤ۔ وہ قریب آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی کو ان کے سینے کے درمیان اور سر پر چھڑکا اور فرمایا: اے خدا، میں ان کو اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان الرجیم سے۔ اس کے بعد فرمایا: اے فاطمہ، میری طرف پشت کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شانوں کے درمیان پانی کے چھینٹے مارے اور فرمایا: پانی اور لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آپ کیا کریں گے، تو میں کھڑا ہوا اور پانی بھر لایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی کو لیا اور اس میں لعاب دہن مبارک ڈالا اور مجھ سے فرمایا: میرے سامنے آؤ۔ میں حضور کے آگے کھڑا ہو گیا اور حضور نے پانی کے چھینٹے میرے سر اور میرے چہرے پر دیے اور فرمایا: اے اللہ عز و جل، میں ان کو اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان الرجیم سے۔ اس کے بعد فرمایا: بسم اللہ والبرکات کہہ کر اپنی زوجہ کے پاس جاؤ۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز نکاح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بعد نماز عشاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ پھر پانی کا پیالہ اٹھایا، اس میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈال کر معوذتین اور دعا پڑھی اور حضرت علی سے فرمایا: اس پانی کو پی جاؤ۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور فرمایا: اے اللہ عز و جل، یہ دونوں جانیں مجھ سے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ اے رب عز و جل، جس طرح تو نے مجھ کو پاک بنایا ہے اس طرح ان دونوں کو پاک بنا۔ اس کے بعد دونوں سے فرمایا: اپنی خوابگاہ میں جاؤ اور فرمایا: اے اللہ عز و جل، ان کے درمیان محبت و الفت شامل فرما اور ان میں ان کی اولاد میں برکت دے اور ان سے پریشانی کو دور فرما، ان کے نصیب کو نیک گردان، ان پر برکت نازل فرما اور ان سے بکثرت پاک اولاد فرما۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں۔ اس پر حضور نے ان سے دریافت کیا: میری لخت جگر کس بات سے تم رونے لگی ہو؟ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ، آپ نے ایسے شخص کے ساتھ نکاح کر دیا جس کے پاس مال ہے نہ کوئی اور چیز۔ اس پر حضور نے فرمایا: کیا تم اس سے راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے 2 شخصوں کو برگزیدہ فرمایا، جس میں سے ایک تمہارے والد اور دوسرے تمہارے شوہر ہیں؟ حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا: کیا تم راضی نہیں کہ میں نے تمہارا اس سے نکاح کیا ہے جو ازروع اسلام سب سے پہلے مسلمان میں سے ہے اور علم کے اعتبار سے سب سے دانا ترین ہے؟ تم میری امت کی عورتوں میں سے سب سے بہترین ہو،
جس طرح کہ مریم علیہ السلام اپنی قوم میں تھیں۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ فرمایا، میں نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کیا ہے جو دنیا میں نیک بخت اور آخرت میں صالحین میں سے ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہو گیا تو حضور نے فرمایا شادی کے لیے ولیمہ بھی ہونا ضروری ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک بھیڑ ہے، اس کار خیر میں پیش خدمت ہے۔ اس طرح انصار کے ایک قبیلہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی اور دعوت ولیمہ کا انتظام ہوا۔ ایک اور روایت میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ جو درہم باقی رہ گئے تھے حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے اور کہا اس میں چھہارے اور پنیر لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بازار گیا، 5 درہم میں گھی، 4 درہم میں چھہارے اور 1 درہم میں پنیر خریدا۔ یہ سب چیزیں لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیں۔ آپ نے ان چیزوں کو ملاحظہ فرما کر دسترخوان طلب کیا اور ان کو ملا کر جیس بنایا اور حکم دیا کہ باہر جاؤ اور جس مسلمان سے ملاقات ہو اندر بلا لاؤ۔ چنانچہ میں باہر نکلا اور جو لوگ ملے ان کو اندر بلا کر کھانا کھلایا۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو آپ نے ایک مٹی کا پیالہ طلب فرمایا اور اس کو جیس سے بھر کر فرمایا، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اس کے شوہر کا ہے۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کو دیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، جاؤ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا لاؤ۔ وہ اٹھی اور جا کر سیدہ عالم کو اپنے ہمراہ لائیں۔ اس وقت سیدہ کے چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ قریب پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے سے چادر اٹھائی، بیٹی کو سینے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، فاطمہ، تمہارا شوہر بہت اچھا شوہر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمہیں بیٹی مبارک ہو۔ معزز سامعین، آج کا یہ واقعہ ابھی ختم نہیں ہوا، انشاءاللہ کل ادھر سے ہی دوبارہ شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔